بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں فیصل مسعود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، ہم کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کس طرح کرتے ہیں اور کمپیوٹر ہماری باتوں کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں۔ کمپیوٹر بیسیکلی ہماری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے، یعنی کہ وہ ڈیوائسز جس کے ذریعے ہم اپنی بات کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں ان کو ہم ان پٹ ڈیوائسز بولتے ہیں، اور ان ڈیوائسز کی وجہ سے کمپیوٹر ہماری بات کو ریسیو کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور کمپیوٹر اپنا جواب ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ذریعے دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان پٹ ڈیوائسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو چلیے جلدی سے کمپیوٹر اسکرین پہ چلتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ان پٹ ڈیوائسز کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ان پٹ ڈیوائسز کے اندر ہمارے ہارڈ ویئر کمپوننٹس آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس یا وہ فزیکل کمپوننٹس جو کہ ڈیٹا کو انٹر کرنے میں اور ہماری بات کمپیوٹر تک پہنچانے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلس میں آپ کو تھوڑی دیر میں آگے چل کے دیتا ہوں۔ جب ہم اپنی بات کمپیوٹر کو بول دیتے ہیں تو اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل سگنل کے اندر۔ فار ایگزامپل، ہم کمپیوٹر کو بول کے کمانڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری جو آواز ہے وہ مائک کے ذریعے کمپیوٹر تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل سگنل میں، اور پھر اس ڈیجیٹل سگنل کو کمپیوٹر سمجھتا ہے۔ جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں انہیں ہیومن کمپیوٹر کے درمیان ایک برج سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر سے بات چیت کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے چل کے مزید میں ڈیٹیل سے آپ کو چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں، اور ان کی ایگزامپلز آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہی ہیں۔ جو سب سے بہترین ایگزامپلز ہیں وہ ہمارا ماؤس ہے اور کی بورڈ ہے۔ آپ نے جب بھی کمپیوٹر کو یوز کیا یا جب بھی آپ کمپیوٹر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ماؤس اور کی بورڈ لازمی آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ڈیلی لائف کے اندر ہمارے گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں ہم کمپیوٹرز کے اندر ماؤس اور کی بورڈز کو تو لازمی یوز کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہماری سب سے بہترین کلاسک ایگزامپلز ہیں ان پٹ کی۔ سب سے زیادہ جو مشہور کی بورڈ ہے جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں وہ ہمارا QWERTY کی بورڈ ہے، QWERTY، ٹھیک ہے۔ یہ جو لیٹرز ہیں یہ ہمارے کی بورڈ کے فرسٹ لیٹرز ہیں۔ آپ ذرا اپنے کی بورڈ کو ذرا دیکھیے گا تو آپ کے سامنے QWERTY یہ سب سے اوپر والی رو میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح ہمارے کی بورڈ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیز ہمیں نظر آتی ہیں، فنکشن کیز نظر آتی ہے، کنٹرول کیز ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس الفا نومیرک کیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن۔ جو ماؤس یوز کیے جاتے تھے پہلے اس کے اندر بال یوز کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے پرانے ماؤس کے اندر۔ اب آج کل جو نئے ماؤس ہیں اس کے اندر آپٹیکل اور لیزر ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے ماؤس کو اٹھا کے اس کے اندر نیچے آپ کو لائٹ نظر آئے گی، وہ لائٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کر کے سرفیس سے جب اس کو موو کرتے ہیں تو وہ ریفلیکشن سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو ماؤس کا کرسر ہے اسکرین کے اوپر وہ کہاں پہ آئے گا اور کتنا موو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے ہی سینسر لگا ہوتا ہے جو سینس کرتا ہے موومنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اور ماؤس کو انوینٹ کیا تھا ڈاگلس انگلبارٹ نے 1963 میں۔ ابھی تک اسے کمپیوٹر کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ مانا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو بیسک سے ہٹ کے ایک اسپیشلائزڈ قسم کی ان پٹ ڈیوائسز ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جوائے اسٹکس آ جاتی ہیں، ٹریک بالز آ جاتے ہیں، اسکینرز آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ جوائے اسٹک کو یوز کرتے ہیں ہم گیمنگ کے لیے اور CAD اپلیکیشنز کے لیے، یعنی کہ 3D 2D پرنٹنگ اور ڈیزائننگ کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ AutoCAD، مایا، بلینڈر 3D، ان تمام اپلیکیشنز کے اندر جب ہم 3D یا 2D ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جوائے اسٹک کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ٹریک بالز کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ادھر اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ماؤس کا الٹرنیٹیو ہے کہ جب ہم ماؤس کو یوز نہ کرنا چاہیں تو ہم ٹریک بال کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بال آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جب ہم فنگر سے اس کو موو کرتے ہیں تو وہ ہماری جو ہمارا پوائنٹر ہے، جو ہمارا کرسر ہے وہ اسکرین پہ موو کرتا ہے۔ عام طور پہ انہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو ریپیٹیٹیو اسٹرین انجری کا شکار ہیں، یعنی کہ بعض لوگوں کو ماؤس یوز کرنا اور کی بورڈ یوز کرنا بار بار یوز کرنے سے یا ان چیزوں کو کمپیوٹرز کو زیادہ یوز کرنے سے پین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے رسٹ میں یا پھر بیک بون میں یا کہیں پہ بھی، تو اسے ہم بولتے ہیں ریپیٹیٹیو اسٹرین انجری۔ تو ماؤس یوز کر کے ان کو جو ماؤس کی موومنٹ ہے
وہ نہیں کر سکتے، پین ہوتی ہے انہیں، تو وہ ٹریک بال کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اسکینرز پہ۔ جب ہم کسی بھی اسکرین کو، جب ہم کسی بھی پکچر کو، کسی بھی ڈاکومنٹ کو یا کسی بھی پیپر کو سافٹ فارم میں لینا چاہتے ہیں، اس کی پکچر لینا چاہتے ہیں، تو اسکینرز کو یوز کرتے ہیں۔ آج کل ہم موبائل فون سے ہی اپنے ڈاکومنٹس کو اسکین کر لیتے ہیں، ان کی پکچرز لے لیتے ہیں، لیکن ایک اسپیشل ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈاکومنٹس کو اسکین کرتے ہیں یا ان کی پکچر لے کے اپنے کمپیوٹر کے اندر انہیں سافٹ فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، تو اسے اسکینر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے فزیکل ڈاکومنٹس کو ایڈیٹیبل فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے، سافٹ فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے، جس کو ہم آن لائن ای میل کر سکتے ہیں، ویب سائٹس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں آج کل جو ہم یوز کر رہے ہیں ان پٹ کی، اس میں ہمارے پاس ٹچ اسکرینز آ جاتی ہیں، ٹیبلیٹس آ جاتے ہیں، اسٹائلس آ جاتا ہے، پین آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت سی ڈیوائسز آ جاتی ہیں۔ گرافک ٹیبلٹ اینڈ اسٹائلس، آپ نے کبھی آئی پیڈ یوز کیا ہوگا یا آپ نے دوسرا کوئی ٹیبلٹ یوز کیا ہوگا یا پھر آپ نے سیمسنگ کا نوٹ سیریز والے موبائل یوز کیے ہوں گے جس کے اندر آپ کو پین بھی ملتا ہے، تو وہ آپ کا پین کو ہم بولتے ہیں اسٹائلس، اور جو گرافک ٹیبلٹ ہے یا جو آپ کا موبائل فون ہے اس کے اندر ہم جو ٹچ اسکرین یوز کرتے ہیں وہ ہماری آج کل کی ماڈرن ان پٹ ڈیوائس ہے۔ تو ان ٹچ اسکرینز کو اور ان پینس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈرائنگ کرنے کے لیے، سگنیچر کرنے کے لیے، ڈیٹا لکھنے کے لیے۔ گرافک ڈیزائنرز یا اسکیچرز یا جو آرٹسٹ ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں اپنی ڈیزائننگ کے لیے، ڈرائنگ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز اس کو آن لائن پڑھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، آن لائن یا آف لائن ٹیچ کرنے کے لیے بھی پینس کو اور ان ٹیبلٹس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹچ سکرینز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اپنے موبائل فونز میں بھی، کمپیوٹرز میں بھی، لیپ ٹاپس میں ہمیں ملتی ہیں ٹچ سکرینز جس کے ذریعے ہم بڑی آسانی سے اپنا کام کر لیتے ہیں۔ اے ٹی ایمز کے اندر ہمیں ٹچ سکرینز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم فوڈ کو آرڈر کرنے جاتے ہیں، ٹیک اویز کے اندر ہمیں ٹچ سکرینز ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہانسڈ انٹریکشن کے اندر اب ان پٹ ڈیوائسز ہماری ہر فیلڈ کے اندر آ چکی ہیں۔ فار ایگزامپل کنسیپٹ کی بورڈز جو ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر ہم اپنا کی بورڈ کو پروگرام کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کیز کو پروگرام کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ کون سی کی دبانے سے کیا فنکشن پرفارم کیا جائے گا۔ پھر ہمیں ٹچ سینسٹیو اوورلیز مل جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی چیزوں میں، جیسے ہمارے آج کل کام کرنے کے دوران ڈفرینٹ ڈیوائسز کے اندر، بینکس کے اندر، ڈفرینٹ آفیسز کے اندر ہمیں اسکرینز مل جاتی ہیں جہاں پہ ہم ٹچ اسکرین کو یوز کرتے ہوئے اپنا ڈفرینٹ ٹاسکس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میوزک کے اندر، ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز کے اندر، میوزیکل انسٹرومنٹس کے اندر ہم ایسے کی بورڈز اور ایسی ڈیوائسز ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ایسے میڈی کی بورڈز آ چکے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم ٹچ کر کے میوزک کو پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی لائف کے اندر ہر فیلڈ کے اندر ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز آ چکی ہیں جسے ہم ٹچ کر کے یا انہیں پروگرام کر کے اپنی مرضی کا ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں، اور ہماری لائف میں آسانی ہو چکی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ آڈیو کے ذریعے کیسے ان پٹ دے سکتے ہیں۔ ہم مائکرو فونس کو یوز کرتے ہیں اور اسپیچ ریکاگنیشن آ چکی ہے، اے آئی آ چکی ہے اب ہمارے پاس۔ مائکرو فونز آر دا گیٹ وے فار آڈیو ان پٹ، کنورٹنگ ساؤنڈ ویوز انٹو ڈیجیٹل سگنلز۔ دس ٹیکنالوجی پاورز وائس کمانڈز فار اسمارٹ اسسٹنٹس، ہینڈز فری ڈکٹیشن اینڈ ٹرانسکرپشن، ایکسیسیبل کنٹرول فار یوزرز ود دا ڈائیورس نیڈس۔ ہم نے گوگل کو وائس کے ذریعے کمانڈ دی، ہم یوٹیوب کے اوپر وائس کے ذریعے کمانڈ دے سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز کو ہم اپنی آواز کے ذریعے کمانڈ دے کے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کٹنگ ایج ان پٹ، جیسچر ریکاگنیشن اینڈ فیوچر انٹرفیسز۔ ویورز، ہماری ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے، اور اب ہمارے پاس کیمراز اور سینسرز آ چکے ہیں جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو بڑی آسانی سے ان پٹ دے سکتے ہیں۔ جیسچرز کا مطلب ہے کہ ہم اپنی باڈی موومنٹ کے ذریعے اور اپنے فیس ایکسپریشنز کے ذریعے کمپیوٹر کو بھی ان پٹ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو موو کر کے، باڈی کو موو کر کے، کیمراز اور سینسرز کے ذریعے کمپیوٹر کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ان پٹ کرنا ہے، کیا چیز کروانی ہے، کیا ایکشن پرفارم کروانا ہے۔ ریئل ورلڈ کے اندر ہمارے پاس اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، جیسے ایکس باکس ہے، فیشیل ایکسپریشن کمانڈز ہیں، جیسچر کنٹرول ہے، اور نیچرل انٹریکشن کے ذریعے ہم آہستہ آہستہ ہارڈ ویئر کے اوپر کم سے کم ڈپینڈ کریں، اور ہم اپنی باڈی لینگویج سے ہی کمپیوٹر کو ان پٹ دینا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہم اپنی وائس کمانڈ کے ذریعے کمپیوٹر کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا ایکشن پرفارم کروانا ہے، یا ہم اپنی باڈی لینگویج سے کمپیوٹر کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا ایکشن پرفارم کروانا ہے اور کیا نہیں کروانا، اور چیزیں ہمارے لیے ڈے بائی ڈے آسان ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں اے آئی اور مشین لرننگ بھی انوالو ہوتی جا رہی ہے ہمارے ڈیلی لائف کے اندر۔
ارگونامکس اینڈ یوزر کمفرٹ ان 2025. ارگونامکس ایک سائنس کی ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم اپنے انوائرمنٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کرے، جس سے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. تو ایرگونامک ڈیزائن جو ہے وہ آج کل لگژری کی بجائے ایک سٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے انوائرمنٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اپنی ورک سپیس کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اپنے کام کرنے والے ٹیبل کو اس طرح سے ڈیزائن کریں گے، اس طرح کی ڈیوائسز ہم اپنے آس پاس رکھیں گے جو ہمارے کام میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں. اور ہماری چیئر کیسی ہے، ہم کس پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے کمپیوٹر کو اور ڈفرینٹ ڈیوائسز کو یوز کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اکنامکس کے اندر. RSI یا ریپیٹیٹیو اسٹرین انجریز کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلے، کہ بار بار ایک ہی کام کرنے سے بعض اوقات کچھ انجریز ہو جاتی ہیں، جیسے بار بار کی بورڈ یا ماؤس یوز کرنے سے ہماری کلائی کے اندر یا رسٹ کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہاں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح زیادہ دیر اگر ہم اپنی چیئر پہ بیٹھے رہیں اور وہ چیئر اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہماری بیک بون کے اندر پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم ایسی چیزوں کو یوز کرتے ہیں کہ جو اس انجری کو ریڈیوس کرے. پورٹیبلٹی اینڈ کمفرٹ. پورٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوائسز کو اٹھا کے کہیں پہ بھی اپنے ساتھ موو کروا سکتے ہیں. اس میں وائرلیس ڈیوائسز آ جاتی ہیں جیسے موبائل فون ہے، فولڈیبل ڈیوائسز آ جاتی ہیں جیسے آپ کا لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، ٹیبلیٹس ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ آج کل ہمارے اندر اتنی کامن ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یہ ڈیوائسز کس طرح سے ہماری لائف کے اندر آ چکی ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہمارے لیے کام کرنے میں آسانی پیدا ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں اب کہ ہماری جو یہ انپٹ ڈیوائسز ہیں کس طرح سے ہمارے ڈیجیٹل ایکسپیرینس کو بہتر کر رہی ہیں. اگر ہم گیمنگ کر رہے ہیں تو گیمنگ کے اندر ہمارے پاس اچھی جوائسٹکس آ گئی ہیں، اچھے کیمراز آ گئے ہیں اور سینسرز آ گئے ہیں جس کے ذریعے ہائی پریسیجن ہمیں مل رہی ہے کنٹرولز کے اندر. اگر ہم گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اچھے ٹیبلیٹس، اچھے سٹائلس اور اچھی ٹچ سکرینز آ گئی ہیں جس کے ذریعے ہم ایکوریٹ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، پینٹنگز کر سکتے ہیں اور UI UX ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ڈیٹا انپٹ کر رہے ہیں یا ایوری ڈے کوئی کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اچھے کی بورڈز آ چکے ہیں جس کے ذریعے ہم اچھی طرح ان کو ٹائپ کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اگر ہم صرف انٹرنیٹ براؤزنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اچھی ڈیوائسز آ گئی ہیں جس کے اندر ٹچ سکرینز بھی آ گئی ہیں جس کے ذریعے ہم آسانی سے براؤزنگ کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں. اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. تو کنکلوژن ہمارا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم میکینیکل ڈیوائسز سے نیچرل انٹریکشن کی طرف آتے جا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم AI کو اور مشین لرننگ کو یوز کرتے ہوئے وائس کمانڈز کے ذریعے یا جیسچرز کے ذریعے کمپیوٹر کو انپٹ دے سکتے ہیں، اور کمپیوٹر انٹیلیجنٹ طریقے سے اس طرح ہماری بات سمجھ رہا ہے جیسے ایک انسان ہماری بات کو سمجھتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اسے سیکھنا چاہیے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو سمجھ کے اپنی زندگی کو مزید آسان کر سکیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ